السلام علیکم. میں آپ کی بار کیبنٹ کا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا اور آپ سب کا اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج یہاں مدعو کیا. 2023 اسلام آباد جوڈیشری کے لیے ایک خاص سال تھا اور رہے گا. اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 2 پریمیسز شفٹ کیے گئے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ اور دوسرا ڈسٹرکٹ جوڈیشری F8 سے اس موجودہ جگہ پر. شفٹنگ جب ڈسٹرکٹ کورٹس کی گئی اگست سپٹمبر 2023 میں بے بہا مسائل تھے، بہت سارے مسائل تھے، اور وہ گاہے بگائے اس وقت کی کیبنٹ، ڈسٹرکٹ جج صاحبان آ کے مجھے بتاتے رہے، اور میں نے اور میرے جج صاحبان نے، ہماری ایڈمنسٹریٹو ٹیم نے اس کو جیسے جتنا کر سکتے تھے کیا، اور وہ عمل آج بھی جاری ہے. مسائل ختم نہیں ہوئے، ایشوز ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی ہیں اور رہیں گے. یہ ایک آرگینک پروسیس ہے، یہ ڈائنامک ہے، یہ چلتا رہے گا. یہ کہہ دینا کہ جی تمام آج انوگریشنز کر لی ہیں اور ہر چیز مکمل ہو گئی ہے، اس کا جواب ہے نہیں، ناٹ لائک دیٹ. ہم نے 2023 اگست سے لے کے جو آج تک کا سفر کیا ہے اس میں بہت ساری فیسلٹیز لیٹیگنٹس کے لیے، لائرز کے لیے، جوڈیشری کے لیے پرووائڈ کی ہیں، اور ہم اور بھی کریں گے. جیسے جیسے اس کی نشاندہی ہوتی جائے گی وہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. آج بینک کی انوگریشن ہوئی، آج ڈسپنسری کی ہوئی، مساجد کی ہوئی، شجرکاری ہوئی. دیٹ از آل ویری ویل، یہ ایک نیچرل بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے. بٹ ایک قدم جو آج ہم نے اٹھایا ہے، خاص طور پہ آئی ٹیک پرائڈ آن بہاف آف مائی ٹیم، مائی ایڈمنسٹریشن، اینڈ خاص طور پہ ہمارے پاس جو آئی ٹی وزٹ اور جینیس ہے عمر، اس کا ہم نے آٹومیشن کی طرف قدم بڑھایا ہے. ناٹ ٹو سے کہ وہ پہلے نہیں تھا، پہلے بھی تھا. ہم نے بہت ساری چیزیں اچیو کر رہے تھے. کچہری جب F8 میں تھی اس وقت بھی، ادھر جب آئے خاص طور پہ، اور آج تو اٹس اے لینڈ مارک. اس میں جو چیزیں ہم نے کی ہیں میں ابھی ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ تمام اور پروفیشنز کی طرح ہمارا پروفیشن بھی بدل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور اس نے آگے آنا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ایکوینٹ کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. اور جو کچھ ہوا ہے ابھی تک اور جو آج انوگریشن ہوئی ہے کچھ چیزوں کی، اٹس جسٹ اے اسٹیپ. یہ کوئی اینڈ اچیومنٹ نہیں ہے، ابھی آگے اور بہت کچھ ہونا ہے. سو سب سے پہلی ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہوگی، ینگ لائرز جو پروفیشن میں سینئر ہیں ان سے، سب سے، کہ ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو ایکوینٹ کریں، اپنے آپ کو ماسٹر کریں. اس کے بغیر اگر نہیں کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو کہ یہ بہت پہلے ہو گئی تھی. میں نے اپنے پروفیشن کا آغاز 1993 سپٹمبر اکتوبر میں کیا. اس وقت ریسرچ میتھڈ اینول لا ڈائجسٹ تھا، AIR مینول تھا. اگر آپ نے انڈیا سائڈ سے ججمنٹس دیکھنی ہے، انگلینڈ سائڈ سے دیکھنی ہے تو آل انگلینڈ رپورٹس یا ہالسبریز لاس کو دیکھنا ہے. آج ریسرچ موڈ، ریسرچ میتھڈ بالکل بدل گئے ہیں. ہم ایک پروپوزیشن پہ ALD پرانے کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور بیکورڈز چلنا شروع ہوتے تھے. ایک پروپوزیشن پہ 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے. لیکن آج وہ بدل گیا سارا. ریسرچ میتھڈز چینج ہو گئے ہیں. All the judgments, all the law is just a click away. You just feed in and
the relevant law will come out. Right? یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کو کرنا ہے. یہ بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے, لیکن بعض لوگ آج بھی نہیں وہ کر پا رہے. تو میری تمام ممبرز سے, سینئر ہوں ینگ ہوں, یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سیوی کریں, ورنہ پیچھے رہ جائیں گے. دنیا آگے نکل جائے گی, ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے اور پیچھے رہیں گے. آج کچھ چیزوں کا افتتاح کیا گیا آٹومیشن کے حوالے سے, اور کچھ پروجیکٹس آگے جو پائپ لائن میں ہیں میں ان کا بس ذکر کروں گا. ایک جس چیز کا آئی ٹی میں افتتاح کیا ایز اے فیسلٹی, وہ ہے ای نوٹس, کہ اب نوٹسز وڈ بی سینٹ تھرو ای میلز اینڈ ایس ایم ایس. اب ہمارے وقت میں یہ نہیں تھا. نوٹسز کی تعمیل ایک پرانے طریقے سے ہوا کرتی تھی. لائرز کی جو لسٹیں بھی آتی تھی جو پرانے ہیں 80s کی دہائی میں جنہوں نے وکالت شروع کی ہے, خاص طور پہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں, ان کی سائیکلو سٹائل وہ لسٹیں آئی ہوتی تھی, اس میں سے آپ نے اپنا کیس ڈھونڈنا شروع کرتے تھے. اب بدل گیا سارا. سمن کی تعمیل, نوٹس کی تعمیل کے لیے وہی آپ کا پیادہ, آپ کا رائڈر جاتا تھا, کرا کے آتا تھا, ہوئی تعمیل, نہ ہوئی رپورٹ, سچی جھوٹی جو بھی ہے آ گئی. وتھ ای نوٹس دس کانسیپٹ ول چینج. ابھی مجھے دھن صاحب ادھر تھے, وہ دکھا رہے تھے کہ ان کے کیس کی انٹیمیشن کل ان کو آئی ہے کہ جی آج ایویڈنس کے لیے کیسز اس کورٹ میں لگے ہوئے ہیں. Now that's a huge breakthrough. لائرز کو ایس ایم ایس کے تھرو, لٹیگنٹ کو ایس ایم ایس ای میل کے تھرو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا کیس کل کس عدالت میں کس سٹیج کے لیے ہے. یہ دس از اے لینڈ مارک اچیومنٹ, اینڈ آئی ڈونٹ نو میں یہ کریڈٹ لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا ہوں, عمر مجھے بتائے گا کہ یہ شاید ہم پائنیئرز ہیں اس میں. دوسرا, آج ابھی اناگریشن کی اور ڈیمونسٹریشن میں نے دیکھا تھا کیاسک مشین, انفارمیشن مشین, جس میں آپ اپنے کیس کی ڈیٹیلز ڈالیں, آپ کو پروسیڈنگز میں پتہ چل جائے گا وہ کس سٹیج میں, کس عدالت میں, کہاں ہے اور کیسے ہے. یہ ایک عام لٹیگنٹ کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ایک عام آدمی پہلے وقت میں وہ سمن اور نوٹس لیے ہاتھ میں آتا تھا اور پتہ کرتا رہتا تھا کہ جی میرا کس عدالت میں ہے, میں نے نقل لینی ہے پلینٹ کی اور اس کے ساتھ دوسری چیزوں کی. اس کے لیے یہ اب نہیں ہے. اب وہ کیاسک مشین جائے گا, فیڈ ان کرے گا اور اس کو ڈیٹیل آ جائے گی, سو دیٹ ہی کین لینڈ ٹو دا رائٹ کورٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے. سو اگین یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ویسٹ کے اندر آئی بین ٹولڈ کہ اٹس کامن, لیکن ہم نے اسلام آباد میں اگین وی آر دا پائنیئرز, ہم نے اس کو شروع کیا. آن لائن کورٹ پروسیڈنگس وہ بھی چل رہی ہیں. وی اسٹارٹیڈ وتھ کہ جو انڈر ٹرائل پرزنر ہیں اور جو دوسرے پرزنرز ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن جو روزانہ ہوتی تھی فرام اڈیالہ ٹو دا کورٹس, ان کی ویڈیو لنک کے تھرو حاضری ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا, لیکن ابھی وی ہیو پروگریسڈ, ہم اب آگے چلے گئے ہیں اور ٹرائلز آن دا ویڈیو لنکس اب آر اب ریالٹی. Again, that is an achievement, that's something remarkable. Virtual hearing and copy management system. Virtual hearing, video link کے through اور copy management system کہ آپ نے application of جو certified copy ہے اس کو کیسے ٹریک کرنا ہے, کدھر ہے, وہ آن لائن سارا کچھ اویلیبل ہوگا اور ہو رہا ہے ابھی سے. ایک چیز جو کہ ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار دونوں کی طرف سے بہت ریکویسٹ تھی کہ یہ بار کو اور ہائی کورٹ کو اور کورٹس کو انٹیگریٹ کیا جائے. دیٹ پروسیس از آلسو ناؤ ٹیکنگ پلیس, انٹیگریشن. تمام ممبرس کا ڈیٹا وڈ بی اویلیبل اور وہ ایک انٹیگریشن کے تھرو دے ول گیٹ انرولڈ تاکہ ان کو تمام میسیجز اور انفارمیشن ریسیو ہوتی رہے. اسی لیے آپ کو میں نے شروع میں یہی کہا کہ یہ اب ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آگے اور ہونی ہیں. سو آپ کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایکوینٹ اینڈ ایکوپ کرنا ہے, ورنہ نہیں کریں گے
यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, जो कि आई एम श्योर कोई भी नहीं चाहेगा. इसी तरीके से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिटेल्स अबाउट द केस, प्रोसीडिंग, प्लीडिंग, एविडेंस, दैट ऑल इज अवेलेबल नाउ ऑनलाइन. एक जो आई हैव बीन टोल्ड कि जो चीजें अभी पाइपलाइन में ही हैं और नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह वुड बी देयर, इज नोटिस ट्रैकिंग सिस्टम. ठीक है, जो नोटिस समन्स कोर्ट इशू करती हैं, हाउ टू ट्रैक इट डाउन, दैट वुड बी अवेलेबल. इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और पुलिस की इंटीग्रेशन, वो भी इस अमल का हिस्सा है. और फाइनली जो सबसे जरूरी है और जो आई थिंक हमें करना चाहिए, हम हाई कोर्ट में भी इसको करने के लिए करे हैं और यहां पे भी अगर हो रहा है, ई फाइलिंग. वी हैव टू गो पेपर फ्री, वी हैव टू गो फॉर ई फाइलिंग. हर जगह अब पिटिशंस, डेटा, रिकॉर्ड इज ऑन द सिस्टम और आपको उसकी फिजिकल जरूरत नहीं है. ये वो कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन में हमने अचीव की हैं और हमारा टारगेट है कि हम करें और आगे और भी करेंगे. दो तीन इश्यूज जो कि काफी थे अरसे से पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से, जो शायद मेंबर्स ऑफ द बार को डायरेक्टली हिट ना करते हो, बट येस आई थिंक दे डिड, was the issue of promotion of district judiciary. वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज काइंड, और मेरे साथियों की मामलत से वी स्टार्टेड दैट प्रोसेस. उसमें हमने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की प्रमोशन एंड सीनियर सिविल से एडिशनल जुडिशरी की, दे वी हैव अकम्प्लिश्ड इट एंड द नेक्स्ट फेज इज ऑन. एक और इशू जो कि अगेन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से है, विच इज बिन पेंडिंग फॉर अ व्हाइल, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस, जिसमें आप मेंबर्स ऑफ द बार आई एम श्योर वुड बी इंटरेस्टेड. ठीक है, दैट प्रोसेस ऑल्सो हैज बीन इनिशिएटेड. हम, क्योंकि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ होना है, सो वी आर इंटरैक्टिंग विद देम टू इंश्योर कि ये हम जल्द से जल्द और थोड़े अरसे में कर सकें, क्योंकि उनकी वो क्यू और टाइमलाइन बहुत लंबी है. सो रेस्ट एश्योर्ड कि appointment of new civil judges, additional district and session judges, that process is also under consideration and is underway. और I'm sure आप में से बहुत सारे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे and would be the future judiciary. एक पहली आपकी कैबिनेट की तरफ से भी और मौजूदा कैबिनेट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई, अभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब ने भी इसका जिक्र किया. दैट इज अबाउट द लाइब्रेरी. बिल्कुल लाइब्रेरी होनी चाहिए और एक जगह प्रपोज की गई जिसकी मैंने टेक्निकल एनालिसिस कराई. वो जरूरी है कि इंजीनियरिंग के हवाले से वहां ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. सो आज आई अनाउंस दैट आई हैव एलोकेटेड द स्पेस फॉर लाइब्रेरी. दूसरा, सेक्रेटरी साहब एंड प्रेसिडेंट साहब ने एक अनाउंस किया आज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द यंग लॉयर्स. ये बहुत अच्छा एक एफर्ट है, बहुत अच्छा कदम है. उसकी एक खास वजह जो आई फील इट इज, और मैं हर स्पीच में अपना इसका जिक्र करता हूं और आज भी करूंगा, उसकी क्यों जरूरत है उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की. उसकी वजह यह है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ चेंबर था, जहां पे यंगस्टर्स को गाइडेंस दी जाती थी, वो इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया. हम अब जो आज आर सिटिंग इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो कि हम हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन यंग लॉयर्स हमें शायद माफ ना करें अगर हमने उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना किया. सो आई एप्रिशिएट एफर्ट टेकन बाय द बार एंड आई रेस्ट एश्योर्ड on my behalf and behalf of my colleagues that आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखें और हम सारे आके उसमें we will give lectures and we will do the most we can for grooming of young lawyers. एक चीज और कही गई यंग लॉयर्स के हवाले से, which is a fact as well, कि यंग लॉयर जब आता है उसको बहुत सारी चीज़ों का अदराक नहीं होता.
کہاں کھڑا ہونا ہے, کیسے کورٹ کو ایڈریس کرنا ہے, فائل کیسے پکڑنی ہے, تیاری کیسے کرنی ہے, یہ ایشوز ہیں. اور اس طرح کے ٹریننگ کورسز اور انٹریکشن ود جوڈیشری پرہیپس ول ہیلپ ینگ لائرس. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ ٹریننگ کورسز ضروری ہیں اور ہیں. میں آج خاص طور پہ ینگ ممبرز آف دا بار کو اسپیسیفکلی ایڈریس کر کے یہ چیز کہتا ہوں, دی اونلی way to success or the road to success is in the hard work. There are no shortcuts. Training, guidance, initial guidance وہ ضروری ہے, بالکل ہے, لیکن پلیز جو کتاب سے, قانون سے رشتہ ہے اس کو نہ توڑیں. وہ رشتہ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کو دوبارہ قائم کریں. میں یعنی کہ جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو یا لائرس ہو, ہمارا پروفیشن صرف ایک وجہ سے ہے پروفیشن, فار اے کامن مین, فار اے لٹیگنٹ, فار پبلک. ہم سب اسی کی وجہ سے, انہی کی مرہون محنت ہیں, اس لیے کہ ان کے جو مسائل ہیں, ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں, ہم اس کی داد رسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سو ان کی داد رسی ہم نے کیسے کرنی ہے؟ قانون کے مطابق. قانون پتہ ہوگا, قانون سے شناسائی ہوگی تو ہی ہم ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کو ہیلپ کر سکیں گے. سو یہ چیز خالی فار لائرس نہیں ہے, ایون فار جوڈیشری بھی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے. ہم نے بھی جو انصاف دینا ہے وہ قانون کے مطابق دینا ہے. لارڈ ڈیننگ کا بڑا مشہور ایک کوٹ ہے, دیر از نو سچ تھنگ ایز جسٹس, دیر از آلویز جسٹس اکارڈنگ ٹو لا. ہم نے جو انصاف ڈسپینس کرنا ہے وہ قانون اور قاعدے سے کرنا ہے, ہر وقت ہر جگہ اپنے کانشیس کے حساب سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, سو ایز اے جج میں ہوں, چاہے کوئی اور میرا ساتھی ہو, کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو یا ممبرز آف دا بار ہو, ہم سب کے لیے قانون سے شناسائی ضروری ہے. اور لائرز ان پرٹیکولر, چونکہ وہ کسی کا کیس پلیڈ کرنے آتے ہیں, ان کے لیے تو بہت ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے, انہوں نے آرگیو کرنا ہے, انہوں نے بتانا ہے کہ ایک خاص قسم کے فیکٹس اور خاص قسم کے سرکمسٹانسز میں کس طریقے سے کس قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور اس قانون کے حساب سے ان کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے, سو میری ریکویسٹ ہے آل ممبرز آف دا بار سے کہ پلیز قانون, لٹیگنٹ, فیکٹس, ان سب کو مد نظر رکھیں. ہمارے بار کاؤنسل کے جو کوڈز ہیں, ایتھکس ہیں, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنے لٹیگنٹ کو مس گائیڈ نہیں کرنا, اس کو قانون کے مطابق گائیڈ کرنا ہے. یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے کیونکہ مین سٹیک ہولڈر پبلک ہے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس طرح شروع میں نے کہا کہ جب ہم نے شفٹنگ کی بہت ساری پرابلمز آئیں اور آہستہ آہستہ ان کو ہم نے ہینڈل اینڈ ٹیکل کیا. یہ پرابلمز نہ ختم ہوئی ہیں نہ ہوں گی. یہ جیسے جیسے پرابلمز آتی جائیں گی ہم نے مل کے ان کو ریزالو کرنا ہے. ہم جو جہاں چاہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سے ہوں, چاہے ہائی کورٹ میں سے ہوں, ہم بھی بار میں سے ہی ہیں, ہمارا تعلق بھی بار میں سے ہے, ہم کوئی علیحدہ نہیں ہے, ہم سب بار میں سے آئے ہوئے ہیں. تو ہم بار کے پرابلمز کیوں نہیں سالو کریں گے؟ ہم حاضر ہیں, ضرور کریں گے. بار ہمارا گھر ہے, وی آر پارٹ آف دا بار. سو یہ کبھی دل میں خیال نہ لائیے گا کہ بینچ کی طرف سے کوئی ایسی ہے کہ وہ بار کے پرابلم ریزالو نہیں کرے گی. کیے ہیں پرابلمز ریزالو اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے, بٹ وی ول ڈو اٹ ٹوگیدر, مل کے کریں گے. آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہم کو انوائٹ کیا, اتنی عزت دی. بہت شکریہ. تھینک یو.